کہ تم ان کو دیکھتے جب کہ وہ گھبرائے ہوئے پھریں گے اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے اور پاس کے پاس سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ تعجب اس شخص پر کہ جو مردوں کو دیکھتا ہے اور موت کو بھلا بیٹھا ہے اور اس موت کی طرف سبقت کرو جس سے بھاگنا بھی چاہو تو وہ تمہیں پا لے گی، اور ٹھہر جاؤ گے تو گرفت میں لے لے گی، اور تم اسے بھول بھی جاؤ گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گی اور سائے کی طرح تمام عمر تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم وہ ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے کی ملاقات کو نہیں جاتے، ہم وہ ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے سے اس طرح، ہم وہ بھولے بسرے لوگ ہیں جن کا کوئی انتظار نہیں کرتا۔ باوجود اس کے کہ ہم ایک جگہ جمع ہیں پھر بھی تنہا ہیں، باہم رفیق ہیں پھر بھی ایک دوسرے سے دور، زمین نے ہمیں بھیج لیا اور ہمارے بدن کا گوشت کھا لیا اور ہمارا خون چوس لیا۔ بس اب قبر کے گڑھے میں بے حس و حرکت نظروں سے اوجھل پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، مت لے جاؤ، تم لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ رک جاؤ، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ٹھہرو، تم سے بول رہا ہوں، ٹھہرو، میں زندہ ہوں۔ یہ تو مردوں کی جگہ ہے، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ ذرا آہستہ۔ اے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ تو تفضل حسین کی قبر ہے، یہ تو 20 سال پہلے فوت ہوئے تھے،
بہتر ہوگا ایک نظر اس کی قبر پر ڈالوں. یعنی یہ ابھی تک یہی ہے؟ یہ میرا پڑوسی ہے. اس کا تو پیٹ پھٹ چکا ہے، آنتیں باہر نکلی پڑی ہیں، آنکھوں سے کیڑے ٹپک رہے ہیں. یعنی میرا جسم بھی چند روز بعد. لوگوں دیکھ رہے ہو کہ کس طرح ناز پروردہ جسم بوسیدہ ہو گئے. دیکھ رہے ہو کیڑے مکوڑوں نے ان کا گوشت کھا لیا. دیکھ رہے ہو ان کی آنکھیں بجائے سرمے کے خاک سے بھر گئی ہیں. دیکھ رہے ہو وہ زبانیں جو فتنہ و فساد کی باتیں کیا کرتی تھی کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں. دیکھ رہے ہو کس طرح بے بس و لاچار پڑے ہیں، نہ دفاع کے لیے ہاتھ رہے اور نہ ہی آوازاری کے لیے دل. دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ سکتے، بالکل اسی طرح جیسے میں نہیں دیکھ پایا تھا. موت کی یاد آپ کے دلوں سے مٹ چکی ہے اور اس کی جگہ بے جا خواہشوں نے لے لی ہے، جیسے میں بھی اور کچھ دوسرے بھی. اے خدا کتنی جلدی میری دنیا ختم ہو گئی، جیسے ایک روزہ زندگی ہو. آرام سے مجھے زمین پر رکھے، التجا کرتا ہوں. ایک پہلو سے لٹاتے ہیں بائیں جانب، پھر ایک شخص جاتا اور مٹھی بھر خاک میت کے سر کے نیچے ڈال دیتا ہے اور مٹھی بھر خاک اس کے منہ پہ ڈال دیتا ہے. یعنی دیکھا کیا ہم نے دیکھا کہ ناک خاک پر رگڑی گئی، اس قدر غرور تھا اور اب آویلا. وحشت قبر مجھ پہ طاری ہوگی، میری زبان بند ہو جائے گی، جتنا بھی پکاروں. یہاں مجھے منو مٹی تلے تنہا مت چھوڑو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. نہیں آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اکیلا مت چھوڑیں، مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے. خدا کے لیے رک جائیں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں.
کیسا وحشتناک منظر ہے، کیسی اجنبی جگہ ہے۔ اس موقع پر کہ جب میں روتا ہوں اپنی قبر کی تنگی کے لیے، میں روتا ہوں اپنی قبر کی تنگی کے باعث، دیکھا انسان کو ایک پہلو سے لٹاتے ہیں بائیں جانب، پھر ایک شخص جاتا کتنا بھیانک منظر ہے۔ تیرا خدا کون ہے؟ میرا معبود خدا یکتا و تنہا ہے، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپی اور کھلی کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ تیرا پیغمبر کون ہے؟ میرے پیغمبر محمد ابن عبداللہ ہے۔ اور میرے مولا علی ابن ابی طالب ہیں۔ تم کون ہو؟ گھبراؤ نہیں، میں تمہارا دوست اور رفیق ہوں۔ میرے دوست؟ اگر تم واقعی میرے دوست ہو تو اس مصیبت میں میری مدد کرو۔ مجھے افسوس ہے، جتنے دن دنیا میں تم میرے ساتھ تھے اتنے دن یہاں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری مدد کروں گا۔ تمہیں خطرناک سفر کرنا ہے، بہت محتاط رہو۔ میں چلتا ہوں لیکن بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ خدا حافظ۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء کھینچو۔ خدایا میں کیا کروں؟ سوتا ہوا بن جاؤں؟ مجھے سو جانا چاہیے تاکہ وہ سمجھے میں سو رہا ہوں۔ اس کو نیند سے اٹھاؤ، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو لکھو۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء کھینچو اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو لکھو۔ اس کا دل نکالو، اس کی زبان نکالو، نامہ اعمال اس کی گردن میں ڈالو۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء کھینچو۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء کھینچو۔
اس کی قبر کو فشار دو تاکہ اس کے اعضاء چور چور ہو جائیں۔ دوست اٹھو کہ تمہارے سارے درد ختم ہو گئے، مجھے تمہارا زیادہ راہ کم دکھائی دے رہا، لہٰذا تمہیں چند جمعے مزید یہاں رکنا پڑے گا، شاید تمہارے دوست تمہارے لیے کچھ بھیج دیں۔ میں چلتا ہوں تاکہ سلطان دین و دنیا سے تمہارے لیے اجازت نامہ طلب کروں۔ اگر تمہارے عزیز و اقارب کی طرف سے کچھ نہ آیا تو شب جمعہ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تاکہ شاید تمہارے لیے خدا سے رحمت و مغفرت طلب کریں۔ مولا فرماتے جب انسان کی لاش قبر میں اتاری جائے گی، اس کے عزیز دوست رشتہ داران اولاد بیویاں سب اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے، تب خدا کی آواز آئے گی، اے میرے بندے کہاں گئے تیرے دوست تیرے رشتہ دار جن کی محبت پر تو گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا اور میری نماز کا وقت گزر جاتا تھا۔ ابھی تک تو کوئی خبر نہیں۔ میرے خیال ہے میرے گھر والے مجھے بھلا بیٹھے ہیں۔ مجھے پرندے کی صورت میں اپنے گھر جانا چاہیے، شاید میرے گھر والے اس شب جمعہ میرے لیے کچھ بھیجیں۔ یہاں ایک بھی مستحق انسان نہیں ہے، لگتا ہے انہیں صرف اپنے نام و نمود کی فکر ہے، میری نہیں۔ مہمان بھی صرف پیٹ پوجا کے لیے آئے ہیں، کیونکہ یاد امام حسین میں ایک آنسو کا قطرہ بھی ان کی آنکھوں سے نہیں ٹپکا۔ میرا بیٹا بھی محض اس لیے رو رہا ہے کہ اس کا سرپرست جو نہیں رہا۔ کتنا پردرد ہے یہ منظر، مجھے لوٹ جانا چاہیے، کسی کو بھی میری فکر نہیں۔ السلام علیکم دوست۔ وعلیکم السلام۔ یہ سیب کہاں سے آئے؟ ایک بندہ خدا یہاں سے گزر رہا تھا، جب تمہاری قبر پر پہنچا تو تمہارے لیے فاتح پڑی، اور یہ سیب اسی سلے میں ہے جو دیکھ رہے ہو، خدا اس پر رحم کرے کہ بر وقت آیا ہے۔ اب سمجھا کہ دنیا میں ہمارے اعمال مرنے والوں کے لیے کس قدر مؤثر اور مشکل کشا ہوتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں ان پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ میرے دوست، ایک خبر تمہارے لیے ہے، سنو گے تو خوشی سے پھولے نہیں سماؤ گے۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سفارش پر اور چند امام زادے و بزرگ ہستیاں کہ جن کے لیے تم نماز شب میں دعا کیا کرتے تھے یا ان کے مزار پر جا کر فاتح خوانی کرتے تھے، انہیں معلوم ہوا ہے کہ تمہیں سفر آخرت درپیش جس کا سامنا سب کرتے ہیں، تو ان حساس لمحات میں چاہتے ہیں کہ وہ تم سے ملنے آئیں۔ میرے خدا، میں اس قابل نہیں تھا، میں اور یہ سعادت۔ مولا جائے
سے بھری اپنی روداد ہے، وقت امداد ہے، دل کی فریاد ہے، بولا جائیے دل کی فریاد ہے۔ وہ جو سامنے موجود ہیں حضرت عباس علیہ السلام ہیں، اور حبیب ابن مظاہر اور دیگر ہستیاں بھی ہمراہ ہیں۔ ان کی آمد کا مقصد صرف تمہاری دلداری اور تسلی و تشفی ہے، اور محبین کے لیے ان کی شفاعت و داد رسی آخر وقت پر موقوف ہے۔ وہ تشریف لائے ہیں تاکہ تم ان کی شفاعت سے مایوس نہ ہو جاؤ اور سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ آگے چل کر تمہیں مزید سخت مراحل سے گزرنا ہے، وہ مراحل جو گناہ گاروں کے لیے اور بھی سخت روح و فرسا ہیں۔ منزلیں قید ہیں، بند ہیں راستے، زخم خوردہ بدن پاؤں میں آبلے، رہبری کے ہے محتاج سب قافلے، میرے کشکول میں آپ کی یاد ہے، آپ کی یاد ہے، وقت امداد ہے، دل کی فریاد ہے، بولا جائیے دل کی فریاد ہے۔ میرے دوست، خود کو سفر کے لیے آمادہ کرو، تمہیں مزید زیادہ راہ کی ضرورت ہے۔ میں دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اگرچہ وہ میرے نام سے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن میں ان کی خیر خواہیوں سے مایوس ہوں، اور اب میرے جانے سے سوائے میرے غم و غصے میں اضافے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میں تم سے پہلے چوتھی منزل کے لیے روانہ ہوتا ہوں، تم بھی میرے بعد چل پڑنا، چوتھی منزل پر ہم ایک دوسرے سے ملیں گے۔ لیکن دوست، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ رہوں۔ دنیا میں یہ 3 سال میں تمہارے ہمراہ نہ تھا، یہ تمہاری اپنی کوتاہی ہے، اب خود سزا کے لیے تیار رہو۔ اے خدا، میری مدد فرما۔ بہت ڈر لگ رہا ہے، اے کاش کوئی رفیق ہوتا جو اس وقت میرے ساتھ رہتا۔ خدا کا شکر، بالآخر کوئی تو نظر آیا۔ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، تمہارے گلے سے پانی نیچے نہیں اترنے دوں گا۔ سام علیکم، تم کہاں جا رہے ہو؟ جناب تم جاؤ۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام جہالت ہے اور میرا کام فتنہ و فساد پھیلانا ہے۔ میں تم سے مخاطب ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے پیاس لگی ہے، یہاں نزدیک میں پانی ہوگا؟ پتہ نہیں۔ تو پھر تمہیں کیا پتا ہے؟
बस इतना पता है कि इब्तिदाई उम्र से ही साए की तरह तुम्हारे हमराह, कभी तुमसे जुदा नहीं हुआ था, मगर ये कि खुदावन तुम्हें तौफीक देता कि मुझसे जुदाई इख्तियार कर लेते। अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ, खुदाया मुझ पर रहम फरमा। किस कदर आहिस्ता चल रहे हो तुम, चलो। अगर रास्ते के दरमियान में चलोगे तो ये सब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि नीचे का रास्ता हमवार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहाड़ी पर से जाऊं। तुम्हारी सोच बिल्कुल ठीक है। यहाँ नीचे की हवा नाशुगवार है, अपनी बुलंदी से अतराफ के मनाजिर भी देख सकते हो। ठीक है, चलो चलें। नहीं जानता था कि इसका ये हाल इसलिए कि जवानी में बहुत ऊंचा जा रहा था। नहीं जानता कि क्या मुसीबत इसमें छूटने वाली है। मलून, उस बुलंद पहाड़ी की क्या मंजरकशी की थी। काश मैं नीचे ही चलता रहता। जो कोई भी तकब्बुर करता है, खुदा उसे पस्ती में धकेल देता है। जो भी बरतरी चाहता है, खुदा उसकी नाक को खाक जिल्लत पर रगड़वाता है। तुमने ये सब पढ़ा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया, लिहाजा तुम बलाओं के हकदार हो। बेहतर है कि नीचे ही से जाएं। दोस्त कहाँ हो, मेरा ये हाल देखो। अब जबकि तुम्हारा रिश्ता दुनिया से मुनक़ता हो चुका है, तुम्हारा ये हादी तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बदन के सारे जख्म ठीक हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रास्ते में तुम पर क्या गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कुछ सख्ती थी भी तो आपको देखकर दूर हो गई, लेकिन कुछ लोग मुझसे पीछे रह गए हैं और उनकी जहालतों ने उन्हें रोके रखा है। हालांकि मेरी जहालत ने मुझे काफी वर्गलाया था, लेकिन मैंने खुदा के फजल से उसकी बातों पर कान नहीं धरे।
اور وہ مجھ سے پیچھے رہ گیا. انشاءاللہ اب وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا. افسوس کہ وہ ہمارا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں اور اگلی منزلوں پر شاید ہم سے جنگ کریں. ہم بغیر اسلحے کے ان سے کیسے لڑیں گے؟ اگر ہم نے دنیا میں اسلحہ تیار کیا ہوگا تو یقیناً اگلی منزلوں میں ہمارے سپرد کیے جائیں گے، لیکن اگر اسلحہ تیار کیا ہوا نہ ہو تو پھر معلوم نہیں ہم پہ کیا آفت گزرے گی. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. چلو کچھ دیر ہم آرام کر لیں، صبح سویرے ہمیں روانہ ہونا. یہ محبت کرنے والوں کا شہر ہے اور وہ افراد جو اہل بیت کی محبت میں جنت کے مستحق قرار پائے ہیں یہاں ٹھہرتے ہیں. علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جسے کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یقیناً جہالت دوبارہ میرے تعاقب میں آئے گا. مجھے ہوشیار رہنا ہوگا کہیں دوبارہ اس کے فریب میں نہ آ جاؤں. ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ اس طرف سے جانا ہے. لوٹا آجا. اس وقت میری عافیت اس کی مخالفت میں پوشیدہ ہے. میں سیدھے راستے سے جاؤں گا. یہ میری باتوں پر کان کیوں نہیں دھرتا؟ لوٹا. خدا کی لعنت ہو تجھ پر، میری بات کیوں نہیں سنتا؟ آبادی یہ چوتھی منزل معلوم ہوتی ہے. دوست نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے یہیں ملے گا. مجھے جلدی کرنا ہوگی. میرا دوست کہاں ہے؟ دوست
मुझे उम्मीद है कि ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी। खुदा का हर हाल में शुक्रगुजार हूँ। जिन खतरात से गुजरा वो जहालत की वजह से थे, जो दर हकीकत मेरी ही कोताही का नतीजा है। अब तुम्हें देख लिया तो मेरा तमाम गम और गुस्सा बरतरफ हो गया। मेरे दोस्त, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो मजीद सख्त तरीन अजाब का सामना है। तैयार रहो, जो अक्सर इंसान को हलाकत में डाल देता है। वो चीजें जिनके जरिए तुम अपना दिफा कर सको और इस मरहले से गुजर सको, वो सिर्फ असा और सिपर होगी, जो तुम्हारे पास कम है। आज जबकि शब जुमा है, अपने अहले खाना के पास जाओ। मुझे उम्मीद है शायद वो तुम्हारे नाम से कोई सदका और खैरात निकाले और यूं तुम्हारी ज़ादे राह में मजीद इजाफा हो जाए। ऐ दोस्त, मैं उनसे मायूस हो चुका हूँ, और वजह है क्योंकि वो ज्यादातर अपने जाती मसाइल में घिरे रहते हैं। बिलखुसूस जिंदा लोग अपने मुर्दों को जल्द भुला देते हैं और उनकी याद मान पड़ जाती है। बहरहाल जरूरी है अभी और इसी वक्त जाओ। आम तौर पर मुर्दे के जाने से उन्हें उसकी याद आती है। उम्मीद है कि खुदाबंद अजीज तुम्हारे जाने को सबब करार दे कि वो तुम्हें याद करें। ठीक है, जाता हूँ। खुदा बख्शे तुम्हारे बाप को, इनकी जिंदगी में बहुत सुकून में थे। कभी भी बच्चे भूखे नहीं सोए। खुदा इन्हें बख्श दे। ये क्या, इनके हालात ऐसे क्यों हैं? मेरी जिंदगी में तो इनकी बड़ी इज्जत थी, तौकीर थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। कोई पुरसाने हाल नहीं। बज़ाहिर इनकी माशी हालत भी अब तक लगती। मेरा बच्चा किस कदर कमजोर और खस्ता हाल हो चुका है। ऐ खुदा मुझ पर और इन पर रहम फरमा। ये घोड़े कहां से आए? इनमें से एक तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए भेजा है, और ये रहमत हक है जो कि घोड़े की सूरत में पहुंचा है। और इन दुश्वार गुजार मंजिलों में पैदल चलने से महफूज रहने के लिए, जो कि बहुत दुश्वार है, बेहतरीन सवारी घोड़ा है। उनके हक में तुम्हारी दुआ भी कबूल हो गई है, और आज के बाद से वो लोग आसूदा हाल हो जाएंगे। देखा तुमने तुम्हारा वहां जाना कैसा बाबरकत साबित हुआ। अब तुम तैयार हो जाओ, चलने का वक्त हो गया है।
बहुत मोहतात रहना। मुमकिन है किसी भी लम्हे हम सरजमीन अताब में दाखिल हो जाएं। ये वही रास्ता है जिस पर तुम दुनिया में चला करते थे। घोड़े की लगाम को मजबूती से थाम लो और खुदा का नाम लेकर सीधे चलते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते से हट जाओ, फिर मैं तुम्हारी निजात के लिए कुछ न कर सकूंगा और तुम तन्हा रह जाओगे। ये कौन सी जगह है? ये गधे और गाय कहां से आए? कौन है? हम उस जमीन से इस जमीन शहवत पर पहुंचे हैं और ये सब शिकम परवर और तन परवर लोग हैं जो अपने माले हलाल से अपने शिकमों को पुर करते थे और सिवाय पेट पूजा के दूसरी फिक्र नहीं थी। इसी वजह से ये गधे गाय और भेड़ की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता वो जो उल्टे हाथ की तरफ खंजीर और रीछ की शक्ल में हैं, वो हैं जो अपनी तन परवरी के सिलसिले में बहुत बेबाक थे और माले हलाल और हराम में अपने और दूसरों के माल में कोई तमीज नहीं रखते थे, इसीलिए सख्त अजाब की जद में हैं। जल्दी करो, यहां से निकलने की कोशिश करें। खुश नसीब हो तुम कि दुनिया में जो ग़िज़ा अपने घर में लाते थे उसमें बहुत मोहतात थे ताकि लुक़्मा हराम शामिल ना हो जाए, और खाना खाते वक्त भी पेट पूजा की फिक्र में नहीं रहा करते थे, लिहाजा बहुत आसानी से इस सरजमीन से गुजर गए। अगर इसके बरक्स होता तो एक तवील अरसा इस जमीन शहवत में गुजरना पड़ता। ये लोग ग़ीबत सुनने वाले हैं जिनके मुंह और कानों से अक्सर आग बरसती है। उनसे दूर हो जाओ। इस घाटी में कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मोमिनीन का मजाक उड़ाया करते थे और हमेशा ऐब जोई और तानागोई में मशगूल रहते और चश्मा अबरू की जुम्बिश से इशारेबाजी किया करते थे। काश मैं जानता ही नहीं मेरा हिसाब क्या है। काश मौत ने फैसला ही कर दिया होता। वाय वाय, मेरा माल मेरे किसी काम न आया। ये पीप हम गुनाहगारों की ग़िज़ा है, हमें इसके अलावा कोई खाना नहीं मिलता। चाहे जितनी भी ये पीप गंदगी व गलाजत खा लें, फिर भी भूखे हैं। वो मेरे खुदा, भूखा हूँ, हाय जल गया। इस औरत ने दुनिया में मसाइल शरई की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। ये अपने बालों को नामहरमों के सामने खुला रखती थी और नामहरमों के लिए अपने जिस्म की तज़ीन और आराइश किया करती थी। खुदा उसकी मग़फ़िरत ना करे कि जिसने लोगों को गुमराह किया और उन्हें खुदा के अजाब में मुब्तला किया। इन्हें जब जब ईज़ा पहुंचती है तो जलकर खाकस्तर हो जाते हैं और दोबारा नई खाल पैदा हो जाती है और नए अजाब में मुब्तला हो जाते हैं और कोई लम्हा करार नहीं पाते हैं। सूदखोरों का अंजाम ये होगा कि रोजाना हजारों बार मरने की आरज़ू करेंगे, लेकिन ना उन्हें मौत मिलेगी कि छुटकारा पाएं और ना ही राहत व आसाइश पाएंगे। ये वो लोग हैं जो मसाइल दीनी से बेइतनाई बरतते थे
اور واجبات کی انجام دہی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اپنی نمازوں کو ضائع کرتے تھے اور احکامات الہی سے صرف نظر کرتے تھے۔ وائے ہو ان پر جو خدا کے ساتھ خسارے کا سودا کرتے ہیں، اے کاش ان کی ماؤں نے انہیں پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ وہ جو صرف عیاشی کے لیے شراب نوشی کرتے ہیں، اے کاش اپنے دوستوں کو یہاں آ کر ایک نظر دیکھتے اور مشاہدہ کرتے کہ خداوند متعال نے کس طرح اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اتنا اندھیرا کیوں ہو گیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ کون سے جانور ہیں؟ انہیں دیکھتے ہی مارے بدبو کے میرا دل متلایا جا رہا ہے اور دم گھٹا جا رہا ہے۔ میرے دوست کہاں ہو تم؟ مدد! ہماری مدد کرو! یہ زمین شہبت ہے اور یہ سب زناکار ہیں۔ اپنے حصار سے باہر مت نکلنا ورنہ تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ خدا رحم کرے میرے اہل و عیال پر کہ جنہوں نے میرے لیے گھوڑا بھیج دیا۔ ٹھیک سنا تھا کہ جس کسی نے بھی شادی کی اس نے اپنے نصف دین کو بچا لیا، اور بقیہ نصف کے لیے ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بندگی آوردن شرمن گر بگذرد۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں کثرت گناہ کی وجہ سے صراط مستقیم سے خارج ہو گئے ہیں اور اپنے ہی گناہوں اور کثافتوں کی دلدل میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اور کوئی داد رسی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بارہا انہیں تنبیہ کی گئی تھی مگر انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ان کے کان تو زیادتی گناہ کے سبب بہرے ہو گئے تھے اور کچھ نہیں سنتے تھے، حقیقت کو دیکھتے تھے لیکن اس پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اور بدترین صورتحال میں بھی کسی بھی عذاب پر لب کشائی کی جرت نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں ان پر حجت تمام ہو چکی تھی، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ پیاس کے دم نکلا جا رہا ہے دوست، کیا کروں؟ تم نے دنیا میں استغفار کا شربت کم پہنچایا تھا، اسی وجہ سے تم مشکل سے دوچار ہوئے۔ گھوڑے سے اتر جاؤ، اب یہاں گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، پیدل چلیں گے۔ وہ سامنے دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ باغ کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ باغات اور بھیڑیں
एक मोमिन के जिक्र और तस्बीह करने का समर है। और अब जबकि वो मोमिन झूठ, तोहमत और दीगर लग़वियात में मशगूल हो गया है, तो अब यह आग की सूरत इख्तियार कर गया है जिसने उसकी खूबियों के बागात को जला डाला है। अगर इन दरख्तों का मालिक ईमान मोहकम रखता होता तो इन बागात और भेड़ों को बड़ी अहमियत देता और ये आग ना भेजता। और जब वो यहां पहुंचेगा तब समझ में आएगा कि कितना बुरा काम किया है। और ये वो वक्त होगा जबकि वो हसरत और याद से आहें भरेगा, लेकिन तब हसरत और याद का कोई फायदा ना होगा। तुम खतरों से निकल आए हो मोमिन। ये वादी सलाम की हुदूद है कि मोमिनी तमाम मंजिलों को तय करने के बाद इसमें दाखिल होते हैं। और ये तो खुदा का मोमिनीन से किए गए वादों में से बहुत छोटा सा सिला है। और तुमने सुल्तान दीन और दुनिया से जो इजाजतनामा हासिल किया था उसके दिखाने के बाद तुम इस सरजमीन वादी सलाम में दाखिल हो जाओगे। ये सरजमीन सिवाय सलामती और पाकीज़गी और अमन व अमान के कुछ नहीं। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि दुनिया में बिना देखे बहिश्त के खरीदार रहे। इजाजतनामा दिखाइए। وای 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 خدا
اما منو یک آرزو، چیه آرزو؟ قلب منو ده شستشو تا که شمم پاک از خطا واقعا باشه جان علی و آل او ما را ببر دنبال او قلب مرا کن مال او که از او نگردم من جدا